السلام ہے۔ سوچئے جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام جن کا مقام اتنا بڑا ہو کہ ان کے مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنا کے بھیج۔ اللہ نے ہمیں بے مانگے، بے دعا کیے، بے کسی محنت کے ہمیں اس امت میں پیدا کر دیا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ نہیں؟ ہمیں بے مانگے پیدا کر دیا اس امت میں۔ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام روتے تھے، اس امت میں ہم کو اللہ نے خود سے پیدا کیا۔ اس امت میں پیدا کرنے کے بعد ہمیں ایک نعمت دی کہ ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمایا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم سوچیں تو ہم جس نبی کے امت ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ ان کا نام بھی کیا ہے۔ ہم کو آج دنیا کے بارے میں جتنا نالج ہے، جتنا گیان ہے، جتنا علم ہے، ہم یہ صحیح بات بتا رہے ہیں کہ ہمیں اسلام کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں ہے جتنا دنیا کے بارے میں۔ کسی ایکٹر کی ہسٹری ہم کھول کے رکھ سکتے ہیں، کتنا شادی کیا ہے، کئی بچہ ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا کتنا فلیٹ ہے، کیا ہے، نہیں ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئے تو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے نبی کب پیدا ہوئے، ہمارے نبی نے کب شادی کیا، ہمارے نبی کے کتنے بچے تھے، ہمارے نبی کہاں کب کئے سال رہے، کتنی خدمت کی، ہمیں یہ پتہ نہیں۔ لیکن دنیا داروں کے بارے میں ہمارے پاس بہت علم ہے کہ فلاں پیدا ہوا تھا، اس کا اتنا بیٹا ہے۔ تو ہمارے نبی کا نام جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ، ان کی ماں کا نام حضرت آمنہ، سنے ہوں گے، اور ہمارے نبی کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب پیدا ہوئے اس میں اختلافات بہت ہے، لیکن جو سب سے مشہور اور سب سے صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو بروز سوموار کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ صبح صادق ہوتا ہے جو بھور جس کو ہم بھور کہتے ہیں، موسم بڑا سہانا ہوتا ہے، اس وقت بڑا ٹھنڈک سا رہتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن، اور اگر ہم عیسوی کے حساب سے جوڑے تو 22 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے کو؟ 22 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی جب اپنی ماں کے پیٹ میں کئی مہینے کے 2 مہینے کے تھے تو باپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹے تھے، ان میں سب سے چھوٹا بیٹا حضرت عبداللہ تھا، ہمارے نبی کے والد۔ ہمارے نبی کے والد کی عمر جب 15 یا 18 سال کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے ان کا نکاح کرا دیا، ان کی شادی کرا دی۔ پھر حضرت فاطمہ سے حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمل سے رہے، اپنی ماں کی پیٹ میں رہے۔ تو ہمارے نبی جب اپنی ماں کے پیٹ میں صرف 2 مہینے کے تھے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ جب باپ کا سایہ بچپن ہی سے سر سے اٹھ گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد یہ خوشخبری حضرت آمنہ نے حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے ان تک پہنچایا۔ بہت خوشی کا ماحول تھا، لیکن باپ نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد یہ ابو لہب تک خوشخبری پہنچی، تو ابو لہب جو ہمارے نبی کو سب سے پہلے جس نے دودھ پلایا اس عورت کا نام صوفیہ ہے، جو ابو لہب کی باندی تھی، اس نے دودھ پلایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد پھر عرب دستور کے مطابق، عرب میں یہ ماحول تھا کہ ماں دودھ نہیں پلاتی تھی، کوئی غیر عورت دودھ پلاتی تھی، اور دودھ پلانے کے عوض اس کو پیسہ دے دیا جاتا تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صوفیہ کے دودھ پلانے کے بعد حضرت کون لے گئی؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تقریباً 4 یا 5 سال رہے۔ کتنے سال رہے؟ 4 یا 5 سال رہے۔ جب 4 یا 5 سال رہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جاتے ہیں تو ان کا گھر جو ہے برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ صرف گھر ہی نہیں بلکہ پورے محلے میں برکت چھا جاتی ہے۔
پھر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے اور بکریاں چرانے جاتے تھے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ، تو دیکھتے ہیں کہ وہیں پہلا جو شق صدر کا معاملہ پیش آیا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو چاک کیا گیا تھا، تو وہ اسی وقت پیش آیا جب ہمارے نبی کی عمر 4 سال یا 5 سال کی تھی۔ یہ ہوا کہ ایک بیان کیا گیا ہے، روایت میں آیا ہے کہ آسمان سے ایک آدمی اترا اس سونے کے تشت کو لے کر کے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، کھیل رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے پہاڑ کے اوپر لے گئے، لے جانے کے بعد سینہ کو چاک کیا، چاک کرنے کے بعد آپ کے دل کو نکالا، سونے کے تشت میں رکھا، اور پھر اس کو سونے کے پانی سے دھل کر کے پھر اس کو وہیں سیٹ کر دیا دل کو۔ تو یہ جب لوگوں نے دیکھا تو ایک تعجب ہوگا، ارے ان کو یہاں ان کا کاٹا، دل کو نکالا، سونے کے تشت میں رکھا، تو ان کے جو بھائی لوگ تھے یہ جا کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ اس ڈر سے، خوف سے ان کو لے کر کے پھر حضرت آمنہ کے پاس لے کے آ گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ ہمارے نبی کو لے کر کے ان کے والد کے قبر کے پاس جاتے ہیں، اس پہاڑ کا نام صفا تھا۔ وہاں جب گئے تو اپنے والد صاحب کے قبر کی زیارت کی، جب لوٹ رہے تھے تو حضرت آمنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور سوچئے کہ جب حضرت عبداللہ انتقال ہوئے تو کتنا چھوٹے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ماں اب 6 سال کی عمر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 6 سال تک ماں کا سایہ ہے ہمارے نبی کے اوپر۔ جب 6 سال کی عمر میں ماں لے کے جاتی ہے باپ کے قبر میں، جب لوٹ رہی ہے تو اب دیکھیے کہ ماں کی استھتی بھی خراب ہو گئی، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ آخر میں ایک باندی تھی، حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس، ماں کے پاس ایک باندی تھی جن کا اصل نام تھا برکت، اور ان کی کنیت تھی ام ایمن، ان کے ماں کے پاس جو باندھی رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آخر میں حضرت آمنہ بلاتی ہے ام ایمن کو، بولتی ہے میں ہو سکتا ہے کہ میں اب دنیا میں نہ رہوں، تو یہ جو میرا بیٹا 6 سال کا ہے اس کی تم خیال رکھنا، اپنے آپ سے زیادہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ آخری عمر میں ماں نصیحت کرتی ہے، کن کی ماں؟ جو تمام انبیاء کی سردار ہے، کن کی ماں؟ جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء رشک کرتے تھے، ان کی ماں نصیحت کرتی ہے کہ اے ام ایمن، ہو سکتا ہے کہ میں اب نہ رہوں، تو میرے بیٹے کا خیال تم رکھنا، اپنے آپ سے زیادہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ ایسا بچہ ہے جس نے باپ کو نہیں دیکھا، باپ کا سایہ 2 مہینہ میں چلا گیا تھا، اب میری بھی استھتی کوئی اچھی نہیں ہے، میری بھی حالت خراب ہو چکی ہے۔ آخر میں بلاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو بلاؤ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، ماں آخر وقت نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا سنو، ہر چیز کو پرانی ہونی ہے، ہر چیز کو ایک دن جانا ہے، تو ہو سکتا ہے میں نہ رہوں۔ 6 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں، پھر اسی پہاڑ میں جبل صفا پہاڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے ساتھ اپنی ماں کو دفن کرتے ہیں، اپنی ماں کی قبر میں پتھر چڑھاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ جب ماں کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبد المطلب نے ان کی کفالت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوتا ہے، جب 8 سال کی عمر ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف 8 سال، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، تو جو دادا جو سہارا بنے تھے حضرت عبد المطلب، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے 8 سال کی عمر۔ پھر 8 سال کی عمر کے بعد جب دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، پھر 8 سال سے، اور ابو طالب نے اتنی زیادہ آپ کی خاطرداری کی، اتنا زیادہ آپ کو مانا، آپ کی پرورش، آپ کی تربیت اتنی اچھی کی کہ حضرت ابو طالب جو ہے اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ کو چاہتے تھے، اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور دیکھیے کہ جب نبی کریم، اب کیا ہے، ماں باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ گیا ہے، 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں چلی گئی، 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا بھی چلا گیا جو قریش کے سردار تھے، پھر چاچا حضرت ابو طالب ساتھ ہوئے، جب آپ غربت کا زمانہ ہے، اتنا امیر نہیں ہے، تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بہت ہوش سنبھالنے لگے تو اپنے چاچا کے ساتھ پھر ملک شام کا سفر کرتے ہیں، تجارت شروع کرتے ہیں۔
12 साल की तकरीबन उम्र थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम 12 साल की उम्र में क्या करते थे हमको पता भी नहीं है, खेलते थे कि क्या करते थे। लेकिन हमारे नबी जिनका कलमा हम पढ़ते हैं 12 साल की उम्र में तिजारत में लग जाते हैं, फिर अपने चाचा के साथ शाम का सफ़र करते हैं। जब गए शाम तो वहाँ एक राहिब मिले जिनका नाम बुहैरा राहिब था। उन्होंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्होंने पढ़ रखा था तौरेत में या इंजील में कि जो आखिरी नबी होगा उनकी ये निशानी होगी। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उसकी नज़र पड़ती है तो वो समझ जाते हैं कि यही आखिरी नबी है। हज़रत अबू तालिब को बुलाते हैं कि यहाँ आओ, मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी किताबों में आखिरी नबी की निशानी बताई गई है ये इस बच्चे के अंदर वो सब मुझे नज़र आ रहा है, इसको यहाँ से जल्दी लेकर के चले जाओ नहीं तो लोग इनको कत्ल कर डालेंगे, मार डालेंगे। तो हज़रत अबू तालिब उनको लेकर के जल्दी से फिर आ जाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से क्या दुख सहे हैं और 12 साल की उम्र में तिजारत शुरू कर दिए। आखिर में जब चलता हुआ आता है, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते हैं, तिजारत करने में आपका इतना ज़्यादा आप मशहूर होते हैं कि उस वक्त नबूवत का ऐलान भी नहीं किए थे, लेकिन आपको लोग क्या कह के पुकारते थे पता है? सादिक और अमीन, यानी सबसे ज़्यादा अगर सच्चा बोलने वाला कोई है तो वो मोहम्मद अरबी है, अगर सबसे ज़्यादा अमीन कोई है इस ज़माने में तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबूवत से पहले ही आप जिस नाम से मशहूर हुए आपका नाम वो अमीन था, यानी अमानत, जो सबसे ज़्यादा अमानतदार हो। फिर जब 25 साल की उम्र हुई तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनके अंडर में आप तिजारत करते थे, हज़रत खदीजा वो औरत है जो बहुत मालदार थी और कारोबार करती थी और उनके सामान को लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार मुल्क शाम का सफ़र भी किए खरीदो फरोख्त के लिए। जब सफ़र किए तो हज़रत खदीजा की जो गुलाम थी, बांदियाँ थी, जो उनके अंडर में काम करते थे जो लोग, उन्होंने देखा कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह धूप में जाते हैं तो बादल साया कर देता है। जब ये सब मोजज़ात देखे उन्होंने तो उन लोगों ने जाकर के हज़रत खदीजा को बताया कि ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, ये जब धूप में जाते हैं तो बादल साया कर देता है, और बहुत सारे मोजज़ात देखे। उन्होंने जाकर के हज़रत खदीजा को बयान किया तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 25 साल है, लेकिन हज़रत खदीजा निकाह का पैगाम भेजते हैं कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से निकाह करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस निकाह के पैगाम को कबूल करते हैं और 25 साल की उम्र में आपका निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ होता है। इस खुतबा निकाह को जिसने पढ़ाया उनका नाम हज़रत अबू तालिब है। आपके चाचा ने खुतबा पढ़ाया आपके निकाह का जब 40 साल, और ये हज़रत खदीजा वो औरत है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाया। अगर कोई ज़ात सबसे पहले नबी पर ईमान लाई तो हज़रत खदीजा आपकी बीवी थी। उसके बाद जो ज़ात सबसे पहले आप पर ईमान लाई तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। फिर उनके बाद जिस ज़ात ने ईमान लाई वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, गुलाम थे। उसके बाद जिस ज़ात ने ईमान लाया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो फिर ईमान का सिलसिला आया। उसके बाद 25 साल की उम्र में शादी हुई। जब 35 साल का उम्र आया तो देखिए कि अब काबा की तामीर हो रही थी, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हो रही थी। अब अरब लोग झगड़ने लगे कि जो पत्थर है हजरे अस्वद इसको कौन लगाएगा। अब देखिए अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं किया, 35 साल की सिर्फ उम्र है, अब लोग झगड़ रहे हैं। वो कबीला कह रहा है हम लोग लगाएंगे, कुरैश लोग कह रहे हैं हम लोग लगाएंगे। तो आखिर में फैसला ये हुआ कि जो सबसे पहले आकर के सुबह फजर के वक्त जो सबसे पहले आकर के काबतुल्लाह में दाखिल होगा वही उसी का हक होगा कि हजरे अस्वद को लगाए। तो अब देखिए पहला अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं किया। अब इंसाफ देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 35 साल की उम्र में झगड़ा चल रहा है। नबी ये जब फैसला हो गया तो सब घर चले गए। आखिर में जब सुबह आते हैं तो देखते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले काबा के अंदर है। अब क्या होगा? अब हक तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का हो गया कि वो हजरे अस्वद को लगाए। तो हमारे नबी का अदल इंसाफ देखिए, उन्होंने ये जब हक पाया तो अकेले नहीं कि चलो हमको ये मिल गया, मनसब मिल गया, हम ही लगाएं। उन्होंने क्या किया, एक चादर को मंगाया। चादर को मंगाने के बाद उसके बाद पत्थर को उस पर रखे हजरे अस्वद पे, और जितने लोग झगड़ रहे थे सबको बोले कि आप लोग भी इसको पकड़िए, सब लोग साथ में लगा दो। हुआ झगड़ा भी खत्म, सब कोई साथ में भी लगा। ये मिशन होना चाहिए हमारे दरमियान
کہ جس پہ ہم ایمان لائے وہ کبھی نفرت کو نہیں پھیلائے تھے، انہوں نے محبت کو پھیلایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محبت کو پھیلائیں۔ اگر ہم لاکھ بار محمد رسول اللہ کے امتی ہونے کا دعویٰ کریں اور ہمارے اندر اگر ان کے جیسا عمل نہیں ہے، ان کے نقش قدم پر ہم نہیں چلتے ہیں، تو ہم مسلمان سچے پکے نہیں ہیں، ہم سچے پکے امتیں نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے سے زیادہ عزیز ہمارے درمیان، ہمارے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہماری جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، ہمارا ہر چیز محمد رسول اللہ کے اس دھول پہ قربان ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوئے۔ تو ہماری پھر جب 35 سال کی عمر میں یہ معاملہ پیش آیا، اب 40 سال کی عمر ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا، ایک غار کا نام تھا، اس زمانے میں پہاڑوں کے درمیان ایک کھو ہوتا تھا اندر بیٹھنے کے لیے، وہاں جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ پھر جب وہاں جا 40 سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اور وہ وحی یہ تھی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو پہلی وحی، اس کے بعد پھر اعلان نبوت ہوا 40 سال کی عمر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سبوں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔